ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے گفتگو کی ابتدا میں بتایا کہ آپ 1996 سے ہی تیار تھے، آپ کو 1996 میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ تیاری کریں. تو 1996 میں جب آپ کو یہ کہا گیا کہ تیاری کریں تو اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر کون تھا؟ اس وقت میرا خیال ہے بے نظیر بھٹو تھی. بے نظیر صاحب ہی ہوں گے، بے نظیر ہی ہوں گی. نہیں بے نظیر 98 میں شاید 98 بے نظیر تھی نا، نہیں بے نظیر تھی 93 سے 96 تک بے نظیر تھی. 96 میں نہیں بے نظیر تھی. ہاں جی. اچھا. اس وقت ٹیسٹ نہیں کیے اس لیے کہ وہ خیال گورنمنٹ کا یہ تھا کہ ہم بڑے کین تھے سائنٹسٹ لوگوں، کیونکہ ہمارے پاس 5-6 ڈیزائن تھے ایسے بنے ہوئے جو ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے. وہ گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ انڈیا نے اب 1974 کے بعد کوئی ٹیسٹ نہیں کیا تو ہم اب سب کانٹیننٹ کی پیس کو دوبارہ ڈسٹرب نہ کریں، ٹیسٹ میں پہل کر کے سینکشنز اپنے پر کیوں لگوائیں خام خواہ. تو اس لیے پھر ہم چپ کر کے بیٹھے رہے. پھر جب یہ انہوں نے ٹیسٹ کیے تو پھر ہمیں موقع فراہم ہو گیا. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ نیوکلیئر ٹیسٹ کے لیے چاغی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ہاں یہ جب سائٹ چنی گئی تھی اس وقت پورے پاکستان میں ہم نے بہت اپنے جوریس کے ساتھ اور ممبر ٹیکنیکل اور چیئرمین سب نے مل کے بہت چکر، میں نے بھی بہت سائٹیں وزٹ کی. ڈیرہ غازی خان میں کرومیم مائنز کے زمانے کی ابینڈنڈ مائنز بھی وزٹ کی اور بہت جگہ دیکھی. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جب دھماکہ ہو تو آپ کی جو انرجی ریلیز ہوتی ہے 10, 15, 20 کلو ٹن جتنی بھی ہے، تو آپ کا جو پہاڑ ہے اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ کنٹین کر سکے، اس کا پریشر برداشت کر سکے. تو ہر جگہ پہ ہم گئے تو ہم نے پتھروں کو، ان کی راک ڈینسٹی کو دیکھا، راک سٹرکچر کو دیکھا. ہمارے جیولوجسٹ نے اسٹڈی کیا بڑے ڈیپلی کہ پہاڑوں میں کوئی کریکس نہ ہوں، ان میں کوئی ویجیٹیشن اور درختوں کی جڑیں نہ گزر رہی ہوں اور وہ پہاڑ نرم نہ ہوں. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج کل نیلم جیلم پروجیکٹ میں ٹنلز میں روز سوراخ ہوئے ہوتے ہیں، ایسے حرکت نہ ہو. تو وہ چاغی کا پہاڑ کا جو سٹون ہے اس کی پاکستان کے تمام پہاڑوں سے پتھر کی ڈینسٹی ہائیسٹ ہے. اس کی 3.25 اس کی پتھر کی ڈینسٹی، اتنا ہیوی پتھر ہے وہ. اور اس میں کوئی فشرز نہیں ہے، کوئی کریکس نہیں ہے، کوئی غاریں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سالڈ پر راک ہے وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ نے ایک میٹنگ کا ذکر کیا کہ جس میں نواز شریف صاحب نے سب سے رائے لی، ایسی ہی ایک میٹنگ انہوں نے اخبارات کے کالمسٹ اور ایڈیٹرز کے ساتھ بھی کی تھی. اس میں بھی اکثریت نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کو دھماکے ضرور کرنے چاہیے. لیکن کیا یہ درست ہے کہ پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ تھا؟ کچھ دوست ممالک بھی پاکستان سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان اگر ایٹمی دھماکے نہ کرے تو اس کا پاکستان کو زیادہ فائدہ ہے، نہ کہ اگر آپ دھماکے کر دیں گے تو پھر آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یہ بات میں نے یا تو اخباروں میں پڑھی ہے، کیونکہ میں پولیٹیشین تو نہیں ہوں، لیکن ڈیفینس کمیٹی آف دی کیبنٹ میں کچھ لوگوں نے جس نے اپوز کیا تھا نا، 2-3 لوگوں نے اس دھماکوں کو، انہوں نے یہ آرگومنٹ دی تھی. انہوں نے یہ آرگومنٹ ضرور دی تھی کہ اگر ہم دھماکے نہ کریں، فورگو کریں دھماکوں کو، تو امریکہ ہمیں اتنی ایڈ دے دے گا، یا ہمارا اس وقت $5 بلین کا ہمارا لون تھا وہ فورگو کر دے گا یا رائٹ آف کر دے گا. اس وقت یہ باتیں کیبنٹ کمیٹی میں ڈسکس ہوئی تھیں. اچھا، اور جن لوگوں نے اپوز کیا تھا وہ بڑے اہم لوگ تھے، چلیں ان کا نام نہیں لیتے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن دونوں ہی جو ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے وابستہ ہیں، لیکن دونوں کے جو سربراہان ہیں وہ علیحدہ علیحدہ رہے. تو ان دونوں کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہوتی تھی یا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کام کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ 1955 میں اٹامک انرجی کمیشن بنی تھی جی. اور پہلے تو اس کا پروگرام تھا پیسفل اپلیکیشنز آف اٹامک انرجی، ایٹمز فار پیس ہمارا سلوگن ہوتا تھا. جب میں نے 1962 میں اٹامک انرجی کمیشن جوائن کی ہے ایز اے ینگ آفیسر، تو ہمارے سب سینٹرز میں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے تھے ایٹمز فار پیس. تو ایٹمز کے ایگریکلچر میں، میڈیسن میں، انڈسٹری میں اپلیکیشنز کی بات ہوتی تھی. جب ہمارا ملک ٹوٹا 1971 کے دسمبر میں، پھر انڈیا نے اٹامک ٹیسٹ کیا 1974 میں. اس وقت بھٹو صاحب نے یہ تہیہ کیا اور یہ پروگرام سٹارٹ کرنا ہے، اور اس کو مومنٹم دیا پروگرام کو، اس کی رولنگ سٹارٹ کرا دی کہ کرنا چاہیے. اور چیئرمین بھی اٹامک کا وہ لگایا جو اس پروگرام کے حق میں تھا، منیر احمد خان صاحب کو. ٹھیک ہے. تو یہ تو مطلب ہے
اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا نیشنل پروگرام، اور یہ چلتا رہا ضیاء الحق کے زمانے میں بھی، اس کے بعد نواز شریف کے، پھر بے نظیر کے، پھر نواز شریف کے، پھر اس طرح چلتا رہا، یہ آل تھرو آؤٹ چلتا رہا 1998 تک سموتھلی، اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ایک سوال ذرا تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے، لیکن کیونکہ آج پوری قوم یوم تکبیر منا رہی ہے اور تقریباً تمام جو پاکستان کے بڑے اخبارات ہیں اس میں آج ایک اشتہار چھپا ہے، وطن کے ہم رکھوالے ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں۔ اوپر شہباز شریف صاحب کی تصویر ہے، نیچے نواز شریف صاحب کی اور بھٹو صاحب کی تصویر ہے، لیکن اس میں آپ کی تصویر بھی غائب ہے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی تصویر بھی غائب ہے۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں، آپ دونوں کی تصویریں کیوں غائب ہیں اس میں سے؟ دیکھیں جی، میں یہ وجہ تو مجھ سے نہ پوچھی جائے، جنہوں نے اشتہار چھاپا ان سے پوچھا جائے، لیکن میں مائنڈ نہیں کرتا ہم، کیونکہ ہم نے ساری زندگی خاموشی سے کام کیا ہے، ہم نے کبھی پبلسٹی کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے۔ خیر ڈاکٹر خان صاحب تو خیر تھے ذرا کانشیس، لیکن وہ اب نہیں ہے دنیا میں، اگر وہ ہوتے تو شاید اور بات ہوتی، لیکن وہ ان کی مرضی ہے، انہوں نے نہیں دیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کام ٹیکنیکل کام ہے، سائنٹسٹ نے کیا ہوگا، پولیٹیشین کا کرنے کا کام تو نہیں ہے۔ پولیٹیشینس کا صرف ڈیسیژن فیصلہ کرنے کا کام ہے کہ اب بم تو بڑھ گیا تو بن گیا تو اب چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے، یا پروگرام سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے فنڈنگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ پولیٹیشینس کی اس حد تک تو بڑی سپورٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس اشتہار کی جو ہے نا اس میں نواز شریف صاحب کی تصویر کی بیک گراؤنڈ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے، تو کیونکہ یہ حکومت نے مہربانی کی ہے کہ بھٹو صاحب کی وہ شامل کر دیا اس اشتہار میں، تو ہم ایک بھٹو صاحب کا ایک کلپ آپ کو سنوانا چاہتے ہیں۔ نیوکلیئر پروگرام پہ انہوں نے ایک تقریر کی تھی، کیا کہا تھا ذرا سنیں۔ Why should we be prevented from advancement in nuclear technology? How can you limit our advance in the field of nuclear technology? We cannot be stopped from using this process for our peaceful needs, and the argument hinges on it. No, that we do not want Pakistan to have this capability. Inshallah, the people of Pakistan will see that I will complete the mission for this great nation. اچھا، اور جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہے نا، یہ بھی 1958 سے اس پروگرام سے وابستہ تھے، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس معاملے پہ ایک تقریر میں کیا بات کی، ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں۔ بھارت نے ایٹم بموں کا تجربہ کر کے طاقت کا توازن بدل ڈالا ہے، اور اس کے بعد یہ انتباہ کہ نئے حالات میں سر جھکا کر رہنا سیکھو۔ آزاد کشمیر پر فوجی قبضے کی دھمکیاں، بھارتی لیڈروں نے اشتعال انگیز بیانات کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، وہ قوت برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ میں کسی بزدل اور اطاعت پسند قوم کا نمائندہ نہیں ہوں۔ بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے، آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے، اور 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 6 دھماکے کیے گئے، تو نواز شریف صاحب نے 5 کا ذکر کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت پہلے 5 ہی کی خبر آئی تھی، لیکن پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے مجھے بتایا نہیں 5 نہیں 6 ہوئے ہیں، تو یہ 5 اور 6 کی کیا کہانی ہے؟ پہلے دن 28 مئی کو 5 ہوئے تھے چاغی میں، اس کے بعد 6واں دھماکہ ہم نے جو چھوٹی سائز کی بہت ایفیشینٹ ڈیوائس بنائی تھی، نیوکلیر بام بنایا تھا، جو شاہین 1 میسائل کے لیے مخصوص بام تھا، اس کا ٹیسٹ خاران میں کیا تھا اور وہ 30 تاریخ کو کیا تھا، 30 مئی کو۔ بیچ میں نا 2 دن کا وقفہ تھا۔ یہ جو تقریر ہے یہ انہوں نے اس وقت کی ہے جب وہ پبلک سپیچ کر رہے تھے لاہور میں مسجد شہداء کے سامنے، میرا خیال ہے، میں تو یہاں نہیں تھا، وہاں پہ انہوں نے یہ تقریر کی ہوگی، اور میں نے ان کو ٹیلی فون پہ بتایا تھا کہ چاغی میں ہم نے ٹیسٹ کیا اور وہاں پہ کیا منظر ہم نے دیکھا، پہاڑ کا رنگ کیسے بدلا، وہ ان کو بتایا تھا میں نے زبانی۔ تو وہ میں نے سنا ہے کہ اس تقریر میں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ اور یہ لیکن آخری ٹیسٹ جو ہے نا وہ 30 مئی کو ہوا تھا۔ جی اچھا، تو یہ بتائیں کہ پھر نواز شریف صاحب چاغی کب آئے تھے؟ وہ اس کے بعد اب میرا خیال ہے جون میں آپ لوگ بہت سارے صحافیوں کو لے کر آئے تھے، بہت صحافی بھی تھے، انٹرنیشنل میڈیا بھی تھا، جون کے اینڈ پہ وہ آئے تھے، ایک خان صاحب بھی ساتھ تھے، تو میں نے ان کو وہاں پہ بنکر کے اندر بریفنگ دی تھی کہ ہم نے کیسے کام کیا، کہاں ڈیٹا کلیکٹ کیا، سارا بتایا تھا ان کو، ایک ہی چیز دکھائی تھی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ پھر آئے تھے جب جی اچھا، اس کا مطلب پھر آئے تھے دسمبر 1998 میں
मुस्लिम लीग यूथ विंग का जुलूस आया था पूरा, और वहाँ पे 10,000 बंदा, तो फिर तब भी आए थे वहाँ पे, उन्होंने पब्लिक मीटिंग एड्रेस की थी और फ्लैग रेजिंग की थी, और सारे चारों गवर्नर, चारों चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पे आए थे अच्छा उनके साथ। डॉक्टर साहब, ये फिर चीज़ जो है ना, ये आज यानी कि हमें पूरी पाकिस्तानी कौम को याद दहानी के तौर पे बतानी है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए, और उसके बाद 6ठा एटमी धमाका पाकिस्तान ने 30 मई 1998 को किया, यानी कि ये बात आपने कंफर्म कर दी। मैं बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ, बल्कि उस दिन हुआ ये था कि जब हमने धमाका किया था उसी वक्त साइमल्टेनियसली कोई 100 मिली सेकेंड के अंदर, कोई इशारिया 2 माइक्रो सेकेंड के अंदर काराकोरम रेंज में एक अर्थक्वेक आया था। अच्छा, उसकी भी शॉक वेव जनरेट हुई थी। तो हमारे धमाके की जो पीक थी ना 30 मई की, उस पीक जो उसकी पीक के ऊपर, ग्राफ की पीक के ऊपर शोल्डर पे एक और पीक आ गई। अच्छा, तो उस वक्त मगरबी दुनिया ने क्वेश्चन किया, बल्कि कहा कि पाकिस्तान ने 2 बम इकट्ठे चलाए हैं। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गौहर अयूब साहब ने कहा कि हाँ जी 2 बम, मेरा ख्याल है कि 2 बम भी चलाए होंगे। तो फिर बाद में मुझे क्लैरिफिकेशन के तौर पे मुझे पूछा गया, जब मैं वापस आया तो मैंने बताया कि नहीं, वो हमने एक धमाका किया था, दूसरा जो पीक थी वो अर्थक्वेक की पीक थी, लेकिन इत्तफाक ये था कि वो उसी वक्त जनरेट हुई, तो वो दूसरा धमाका बन गया, हमने एक ही किया था। अच्छा तो धमाके 6 ही थे। जी 6 थे।